پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی، مفکر اسلام ہیں، متکلم اسلام ہیں اور شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں۔ آج کے جو اہم ترین ٹاپکس ہیں ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک کشیدگی چل رہی تھی۔ ہم اس پروگرام کے توسط سے یہ بات کرتے رہے کہ امن بڑی اہم چیز ہے، عافیت بڑی اہم چیز ہے، اس خطے کو بھی امن کی ضرورت ہے۔ دو ہمسائے ہیں، ان کو مل کے رہنا چاہیے، مسائل ایک جیسے ہیں، ترقی پذیر ہیں، ہم اپنی معیشت کو انسانوں کی فلاح پر لگائیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت یعنی گزشتہ رات بھارت کی طرف سے کئی حملے پاکستان پر کیے گئے ہیں۔ اب ان کے نقصانات کیا ہوئے ہیں، جواب میں پاکستان نے کیا کیا ہے، آج کی قومی سلامتی میٹنگ میں کیا کچھ طے ہوا ہے اور اس کے بعد پاکستان کتنا ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، اس سب کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں چلو میں دہرا دیتا ہوں، ویسے تو اب سب کو معلوم ہو گئی ہیں کہ انڈیا نے 6 مقامات پر پاکستان پر حملے کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو یعنی انٹرنیشنل ہماری بارڈر جو اس کو کراس کیا گیا، مثلا لاہور کے قریب مریدکے میں حملہ کیا گیا، ام القریٰ مسجد میں، وہاں 3 اب تک شہداء سامنے آ چکے ہیں، ان کا نماز جنازہ بھی ادا کر دیا گیا ہے بڑے اعزاز اور وقار کے ساتھ، انہیں قومی پرچم میں مطلب کہ کفن دیا گیا ہے اور فوجی حکام نے یا افسران نے اس میں شرکت کی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب بہاولپور میں 2 جگہ پر حملہ ہوا ہے، ایک احمد پور شرقیہ روڈ پر اور ایک وہ جو سبحان مسجد ہے اس پر۔ وہاں کافی زیادہ اطلاعات ہیں کہ مولانا مسعود اظہر کا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مرکز ہیں، تو وہاں ان کی فیملی کے کافی لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کی بہن ہے، ان بہن کا خاوند ہے، بھانجا، اس طرح یعنی کافی زیادہ 8 کے قریب ان کی شہادتیں ہیں، کچھ قریبی لوگوں کی شہادتیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ سیکٹر پر بھی حملہ ہوا ہے، یہ پھر مظفر آباد میں، باغ میں، کوٹلی میں، کچھ 6 مقامات پر یہ حملہ ہوا۔ جواب میں ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اب تک یہ کہتا ہے کہ ان کے 5 طیارے اس نے تباہ کیے ہیں، کچھ اور ان کی فوجی تنصیبات پر یا ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ ایک حملہ انہوں نے بھی انٹرنیشنل بارڈر کے پار یعنی نشانہ ان کا تھا، بٹھنڈا میں رافیل طیارہ گرایا گیا ہے، کچھ دوسرے طیارے گرے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب صورتحال ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ جنگ ٹالی جا سکتی تھی اور پاکستان کہتا رہا تھا کہ ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں، تحقیق کسی سالس سے کروا لی جائے اور جنگ میں دونوں ملکوں کو نہ جھونکا جائے، لیکن بھارت کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، جواب پاکستان نے کچھ دے دیا ہے، کچھ مزید امکان لگتا ہے کہ جواب ابھی دیا بھی جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ بی جے پی کا جو نظریہ ہے ہندوتوا، یہ اس کو پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ بات کی، اس کو اصل میں امپلیمنٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، اور پھر مودی جو ہے وہ اپنے اگلی دفعہ کے الیکشن کو جو یعنی اپنی فیس سیونگ کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ آئندہ الیکشن کے لیے اس کی ایک فضا بن سکے، اور اس نے اپنے انٹرنل صرف ایک فیس سیونگ اور اپنی انٹرنل ریپیوٹ کے لیے یوں سمجھیں کہ اس پورے خطے کو جنگ میں جھونک دیا۔ اور حالانکہ چاہیے یہ نہیں تھا۔ ایک تو پہلے تو وہ واقعہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے اوپر پاکستان نے تعاون کیا، جیسے آپ نے کہا پاکستان تعاون کرتا رہا، اور پاکستان نے کہا کہ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی دہشت گرد وہاں سے پکڑے جائیں یا کسی کے اوپر الزام ثابت ہو جائے تو ہم خود جو ہے ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ پہلے ثابت تو کریں کوئی ایسا معاملہ ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ثابت ہوا۔ اب تو خیر ان کی جو اپنی بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری آرگنائزیشن اور بہت ساری پارٹیاں، فوجی لوگ بھی، انٹیلیجنس کے لوگ بھی، بہت سارے لوگ جو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور ان کی جو مختلف قسم کے جو لوپ ہولز اس کے اندر موجود ہیں وہ خود اس کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب تو حالات جو ہے نا وہ بالکل واضح تھے کہ یہ انہوں نے خود سے کیا ہے۔
تو اس کو پھر جب یہ طے ہوا کہ اور یہ بہت سارے لوگوں کی ان باتوں سے طے ہو چکا آلموسٹ کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، تو پھر اس کو بنیاد بنا کر جنگ کی کوئی ضرورت پیش آنا ہی نہیں چاہیے تھی. تو وہ گویا ایک تو پہلے وہ آپریشن کیا، پھر اس کے بعد مودی گورنمنٹ نے اس کو اپنی سبکی سمجھا، پھر اس کو اپنی سبکی سمجھتے ہوئے اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے گویا یہ حملہ کرنا ضروری سمجھا تاکہ وہ انٹرنلی اپنے لوگوں کو بتا سکے کہ ہم نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی. تو انہوں نے بالآخر جو ہے یہ حملہ کر دیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں اور یہ انٹرنیشنل باؤنڈری کو بھی انہوں نے کراس کیا، اور پھر یعنی بالکل ایسے ایک وقت کے اوپر کہ پاکستان کی بہت ساری جو کمرشل فلائٹس تھیں وہ فضا میں تھیں، اور اس موقع پر پاکستان جو ہے وہ ان کو میزائلز کو انٹرسیپٹ بھی نہیں کر سکتا تھا. اگر انٹرسیپٹ کرتا تو بہت ساری جو فلائٹس ہیں ان کو جو ہے نا خطرہ ہو سکتا تھا. تو ایک بڑی ایک اس طرح کی ایک سچویشن تھی، اس میں انہوں نے بہرحال ایک فائدہ اٹھایا ہے اور حملہ کیا ہے. اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ساری جگہوں پہ جہاں بھی حملہ ہوا ہے آلموسٹ مساجد کے اوپر حملہ ہوا، مساجد پر حملہ ہوا، عام شہری اس میں شہید ہوئے. تب اس میں پاکستان نے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے جو 5 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بات درست ہے. آزاد ذرائع بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، انڈین میڈیا بھی ان میں سے کئی ایک کی فوٹیج بھی جاری کر رہے ہیں. بالکل، اور اس میں انڈین میڈیا خاص طور پر بہت زیادہ شور مچا رہا ہے اس کے اوپر، اور رافیل جو گرایا گیا ہے اس کے اوپر تو بہت ہی زیادہ شور ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آزاد ذرائع اور انڈین میڈیا ثابت نہ بھی کر رہا ہو تو ہم پابند ہیں قرآنی حکم کے مطابق کہ ہم اپنے اولو الامر جو ہیں ان کی بات اور ان کی دی ہوئی خبر کو درست سمجھیں. لیکن یہ بیرونی شواہد بھی ساتھ ہیں. تو جنگ جو ہوتی ہے، جنگ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں بعض اوقات ایسی سٹیٹمنٹس بھی دی جا سکتی ہیں جو کسی وقتی فائدے کے لیے ہوں، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحرب خدع، جو جنگ ہے یہ بالکل ایک اس کے اندر مختلف چالیں چلی جا سکتی ہیں. تو ایک چال کے طور پر بھی بات ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں جیسا بھی ہو، جو قرآن کا ہمیں حکم ہے کہ جو اولو الامر کی طرف سے آپ کو جو انفارمیشن دی جاتی ہے اس کے اوپر آپ بھروسہ کریں اور اسی کے اوپر اعتماد کریں. اگرچہ اس کے اندر بالکل آپ کو صداقت نہ بھی نظر آ رہی ہو تو بھی آپ اس کے اوپر اعتماد کریں اور افواہیں نہ پھیلائیں. خواہ مخواہ جو ہے کہ فلاں نے اتنا کر دیا، فلاں نے فلاں کر دیا، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستانی عوام کو متحد رہنا چاہیے. بالکل یہ متحد رہنے کا موقع ہے. یعنی کوئی بھی ڈاکٹر صاحب ایسا جملہ، ایسی پوسٹ، ایسی بات نہیں کرنی بالکل چاہیے جس میں اختلاف کی ذرا سی بھی سمیل آتی ہو، ایسا کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ موقع ایسا نہیں ہے. اس موقع پر دیکھیں ملک ہے تو ہم ہیں، اور پھر ہمارے اختلافات ہیں، پھر ہماری سیاسی باتیں ہیں، پھر ہماری اپوزیشن بھی ہے، بس سارا کچھ ہوتا رہے گا جب ملک ہے. تو اس وقت ہمارے ملک کا مسئلہ ہے اور اس سب کو متحد ہونا چاہیے. اور قرآن کا جو حکم ہے وَلَا تَنَازَعُوا، جنگ کے موقع پر آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ پھر تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس لیے اس موقع کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو متحد ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانی قوم متحد ہے، صرف چند عناصر کے بعض جو ہیں وہ جو چند عناصر ہیں اس کے لیے بھی دیکھیں بہت سارے ایسے. ابھی مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے کہ ٹویٹر کے اوپر، ایکس ٹویٹر کے اوپر کوئی ہزاروں اکاؤنٹس رکھنے والی مختلف کمپنیاں ہیں جو اپنے آپ کو پیش کر رہی ہیں کہ آپ ہمیں ہائر کر لیں اور جو ہمیں ہائر کر لے گا ہم اس کی طرف سے پروپیگنڈا شروع کر دیں گے. اور وہ ایسی کمپنیاں ہیں کہ ان کے ہزاروں اکاؤنٹس ہیں، یعنی ایک کمپنی کے پاس 10-10 ہزار اکاؤنٹس ہیں. تو جو بھی ہائر کر لے گا عین ممکن ہے کہ وہ انڈیا کی کمپنی ہو اور اس کو پاکستانی ہائر کر لیں، اور وہ 10,000 کے 10,000 اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیں گے. اور عین ممکن ہے کہ وہ پاکستانی اکاؤنٹس ہوں اور انڈیا والے ان کو ہائر کر لیں اور وہ سارے کے سارے انڈیا کے موقف کی حمایت کرنا شروع کر دیں. ڈاکٹر صاحب ایک ریسرچ اس حوالے سے آ چکی ہے جس میں یعنی پہلے ایک تحقیق کی گئی ہے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بی ایل اے یا پاکستانی جو بھی پاکستان کے مخالف یا پی ٹی آئی کے یہ لوگ کر رہے ہیں، جبکہ وہ ویب سائٹس یا وہ اکاؤنٹس انڈیا سے ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے آئی پی ایڈریس سے سامنے آئے ہیں اور سامنے آ چکی ہیں چیزیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی قوم متحد نہیں ہے. پاکستانی قوم متحد ہے اللہ کے فضل سے، اور اس طرح کے عناصر کے اوپر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، کہاں سے چلا رہے ہیں، اور کس وجہ سے. ظاہر ہے جو امت کے اندر اور قوم کے اندر اختلافات پیدا
کرنے کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسے موقع پر ایک جنگی پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو اس سارے پروپیگنڈے کا بھی یہ چونکہ پروپیگنڈا بھی جنگ کا حصہ ہوتا ہے, اس کا جواب دینا اور اس کے مقابلے کے لیے تیار رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور پورا آج کل تو سوشل میڈیا ایک پوری جنگ ہے, اور اس کے اوپر ایک جنگ سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہوتی ہے, ایک جنگ میدان میں لڑی جا رہی ہوتی ہے. تو اس سارے معاملے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ان معلومات کے اوپر انحصار کرنا چاہیے اور پورا اعتماد کرنا چاہیے جو ہمارے اولو الامر کی طرف سے آتی ہیں. قرآن کا بھی یہی حکم ہے اور اس وقت کا تقاضا بھی یہی ہے. باقی رہ گی بات کہ پاکستان اس کو ریٹیلیٹ کرے. پاکستان نے جتنا ریٹیلیٹ کیا ہے وہ بھی کم نہیں ہے, وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, ان کے پاکستان اپنے وقت کے اوپر اس کا بدلہ لے گا اور پاکستان موو کرے گا جس اپنے وقت اور اپنے چوائس کے مطابق. اب ظاہر ہے کہ وہ کر سکتا ہے کیونکہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ دیکھیں حرمات جو ہوتی ہیں حرمتوں کا بھی ادلا بدلہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ان کی حرمتیں ہیں ہماری حرمتیں نہیں ہیں. اگر انہوں نے ہماری مسجدیں گرائی ہیں اور یہ 26 کے قریب حقیقت ہے کہ گرائی ہیں, اور اگر انہوں نے ہمارے بچے شہید کیے ہیں, ہمارے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا ہے, ہماری عورتیں شہید کی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ, جس طرح انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے تم بھی ان کے اوپر زیادتی کر سکتے ہو. بالکل شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, بالکل ان کے مندروں کو اور ان کے عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ایسے کرے گا. پاکستان ایسا کرے یا نہ کرے یہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے. میں جسٹیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے, اور اس جسٹیفیکیشن کو نہ صرف قرآن مانتا ہے اور شریعت مانتی ہے بلکہ دنیا کے سارے جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں وہ ممالک بھی اور جمہوریت کے قائل بھی, وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ کو اگر انہوں نے انیشیٹ کیا ہے تو آپ اسی طرح سے اس کو ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ, اور اس کی جسٹیفیکیشن سب دیتے ہیں. لہذا پاکستان کے پاس اس وقت سارے آپشن کھلے ہیں اور پاکستان اپنے پورے کھلے آپشن کے ساتھ اپنی پوری قوت کے ساتھ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. اور کب کرے گا اور کیسے کرے گا یہ ہمارے ارباب اختیار اور ہمارے جو عسکری ذرائع ہیں یا جو ہمارے عسکری فورسز ہیں یہ ان کا چوائس ہے, اور انہوں نے فیصلہ کرنا وہ طے کر چکے ہوں گے, مزید جو بھی طے کر چکے ہوں گے. ہماری سلامتی کونسل ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہو, جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہو یا کیا ہو, ہمیں اس کے اوپر پورا اعتماد رکھنا چاہیے, ہماری فورسز کے اوپر بھی. اور اس وقت پورے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہمیں ان کی دی ہوئی خبروں پر بھی اعتماد رکھنا چاہیے, اور ہمیں ان کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر بھی اور ان کی ہوئی پلاننگ کے اوپر بھی اعتماد رکھنا چاہیے. یہ وقت کا تقاضا ہے اور شریعت کا حکم. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو نظر آتی ہے اور دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے, سوشل میڈیا پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر سوبر انداز میں میچورٹی کے ساتھ پاکستان ڈیل کر رہا ہے, وہ سوشل میڈیا کی بات ہو, وہ میڈیا کی بات ہو, وہ ہمارے آفیشلز کی بات ہو, وہ ہمارے عسکری حکام کی بات ہو. یعنی میں ڈاکٹر صاحب رات مانیٹر کرتا رہا کہ جب یہ حملہ ہوا, اب یہ کتنا بڑا کسی ملک کے لیے ہوتا ہے کہ آپ 6-7 جگہ, یا انڈیا تو اور اس سے زیادہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 9 جگہ آپ حملہ کر دیتے ہیں, شہریوں پر حملہ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد کی پریس کانفرنس وزیر دفاع کی بات, ان میں نہ تو اشتعال تھا, نہ ابال تھا, نہ ان میں کوئی ایسی نرمی کی بات تھی. یعنی بڑی میچورٹی کے ساتھ کہ بھائی ہم کریں گے, جب وقت آئے گا تو ہم کریں گے, ہم بدلہ بھی لیں گے. اور اسی وقت پھر کارروائی شروع بھی کر دی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم زمینی کارروائی بھی کر رہے ہیں, ہم فضائی کارروائی بھی کر رہے ہیں, اور پھر اس کے رزلٹس بھی آئے. سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر میچورٹی کا جو انداز, اور ایون پاکستان کی جو ہسٹری ہم دیکھتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ آپشنز کھلی ہوتی ہیں, انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے, ہماری شریعت میں بڑی ساری وہ جب کوئی ظلم کرتا ہے اس کے جواب میں اس کا بدلہ لینے کا ہے, لیکن پھر بھی یہ سویلین کو اٹیک نہیں کرتے, پھر بھی یہ بہت ٹارگٹ اپنا بہترین رکھتے ہیں, فوجی تنصیبات کی طرف جاتے ہیں, فوجی ان کی ایکوپمنٹس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک میچورٹی تھرو آؤٹ اس پاکستان کے پاس تو ہمیں نظر آتی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان اس اعتبار سے بھی جب بھی ماضی میں بھی جتنے واقعات ہوئے ہیں پاکستان نے بڑی میچورٹی کا اظہار کیا ہے, اور کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ پاکستان نے کسی جنگی جنون کا, جس طرح سے مودی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے ایک بھوت سوار ہے جنگ کا, اور وہ ہمیشہ پاگل پن کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ بالکل پاگل پن ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ایک پورے خطے کو جو ہے وہ جنگ کے اندر جھونک دینا. اور پاکستان اس کے مقابلے میں پہلے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا آیا ہے, اور اب بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر طیارہ گرایا گیا, اور وہ جو ابھینندن تھا اس کو جو پائلٹ پکڑا گیا, اس کو پکڑ کے پھر یہاں پہ
چائے وغیرہ پلا کے، اور پوری دنیا میں وہ چائے مشہور ہوئی، اور چائے پلا کے اس کو جو ہے واپس بھیج دیا گیا. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کی طرف سے گڈ ول جیسچر بھی تھا، اور یہ بھی کہ ہم خود خطے کے اندر آرام سے رہنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی حکم کے عین مطابق ہے کہ عین جنگ کے اندر بھی اگر کوئی صلح کی طرف آمادہ ہو تو آپ کو بھی صلح کی طرف آمادہ ہو جانا چاہیے. جنگ لڑنا ہی میری ہماری کوئی مقصد نہیں ہوتا. جنگ جو ہے رک سکتی ہے، اور جنگ سے اگر بچاؤ ہو سکتا ہے تو جنگ سے بچاؤ ہونا چاہیے. آپ جنگی پالیسی اختیار کریں، لیکن جنگ ضروری طور پر، واضح طور پر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا. تو اس بالکل ہماری گورنمنٹ کا، ہمارے عسکری جو فورسز ہیں ان کا رویہ سنجیدہ رہا ہے، اور ہماری شریعت کے مطابق بھی رہا ہے، اور جو وقت کا تقاضا ہے اس کے مطابق بھی رہا ہے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، میں انڈین ہمارے ویورز ہوں یا پاکستانی ہوں یا دنیا میں جہاں بھی کہیں اردو دیکھنے والے ہماری بات سن رہے ہوں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کا، فوج پاکستان کا اور ہماری حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یعنی اس قدر میزائل سسٹم، پھر ایٹمی ملک، پھر پیشہ ورانہ فوج، یعنی اس پورے خطے کی جو تقدیر ہے اس کو برباد کر دینے میں جس طرح بھارت کرتا ہے، اگر پاکستان بھی جواباً کرتا تو نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا. تو اس کا تحمل، اس کی میچورٹی اور اس کا سوبر پن جو ہے، اس کے لیے ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کاش انڈیا بھی جتنا بڑا اس کا رقبہ ہے اتنا بڑا کاش اس کا دل بھی ہو، اور وہ یہاں کے خطے کے انسانوں کے لیے سوچے، تو کہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. بڑی کرٹیکل سچویشن ہے، کشیدگی کا ماحول ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان اپنے کارڈز پلے کر رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ انڈیا کی طرف سے اس طرح کی سنجیدگی دیکھنے کو نہیں ملی. حملے کر دیے گئے. اب صورتحال کس طرح کی چل رہی ہے، آئندہ کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. بڑی ضروری بات ہے، چونکہ ایک جنگ کے ماحول میں حملوں کے وقت قوم کی درست رہنمائی ہونا بڑا ضروری ہے، ان کے جذبات کے لیے، ان کے احساسات کے لیے، ان کے مورال کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ایک یعنی جنگ کا پہلو اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پچھلی دفعہ جب پاکستان کو سیم سچویشن میں ڈالا گیا اور پاکستان بچتا رہتا ہے، ایسا نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ جنگ سے ڈرتا ہو، بلکہ نہ فوج ڈرتی ہے نہ عوام ڈرتے ہیں. سب سے زیادہ دنیا میں ڈاکٹر صاحب اگر کسی فوج میں افسروں کی شہادتیں ہیں تو وہ پاکستانی فوج کی ہیں، ورنہ سپاہیوں کی زیادہ ہوتی. تو لیکن پاکستان اپنی وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ میچورٹی، ذمہ داری اور اس خطے کی ترقی اور انسانوں کی جان کی جو اہمیت اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے، اس کے تناظر میں اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب یہ بچتا رہا. پھر لیکن جب سبق سکھانا ہی پڑا مجبوراً، تو بڑا اچھا سبق، جیسے آپ نے ذکر بھی فرمایا کبھی نندن والا واقعہ. اس وقت مودی نے ایک بات کی تھی ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں ہمارے پاس یہ MiG-20 وہ روس کے طیارے ہیں، بڑے پرانے نکارہ سے طیارے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. رافیل اگر ہمارے پاس ہوتے تو ہم فضائی برتری پھر دکھاتے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب رافیل تو لے لیے انہوں نے، اور لیے بھی بڑے اچھے انداز سے مراد یہ ہے کہ وہ لیمو شیمو اس پہ چھڑکتے رہے، کوئی اور ٹونے شونے کرتے رہے کہ یہ رافیل کی، یعنی ان کی حفاظت کے لیے تو رافیل تھا، تو رافیل کی حفاظت کے لیے وہ اپنے جو بھی منتر جنتر پھونکتے رہے. لیکن اب رات ایک تو یہ کہ اچانک انہوں نے کیا، لیکن پاکستان نے جواب میں رافیل گرا دیا، اور اب ایک ان کا بھی مطلب پتہ نہیں کس طرح کا ان کا انداز ہے. بہرحال وہ اپنے کام بہتر سمجھتے ہیں کہ رافیل انہوں نے اس کا ملبہ اٹھایا ایک ڈمپر، ایک کرین کے ساتھ، اور اس طرح جب وہ اٹھایا ہے تو وہ بھی ایک عجیب سا جیسے تابوت رافیل کا اٹھا دیا. ابھی میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ فرانس نے اس کے شیئرز گر گئے ہیں، یعنی وہ کمپنی جو رافیل بناتی ہے، تو رافیل کی اس قدر بے توقیری پر وہ ان کے شیئرز بھی گر گئے ہیں، اور چائنا کی جو کمپنی ہے اس کے شیئرز بڑھ گئے ہیں. تو اب ڈاکٹر صاحب یعنی رافیل بھی تھے اور وہ گرا بھی دیے گئے. پاکستان کی طرف اگر وہ آئے ہیں تو ان کو پیچھے پسپا کیا گیا، دھکیلا گیا. تو رافیل کا ملبہ اٹھا رہے ہیں جیسے وہ MiG-20 کا ملبہ اٹھا رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب ثابت نہیں ہوتا کہ توپ نہیں لڑتی، توپچی لڑتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو جس کو آپ توپ کہیں، توپ بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے. اور پاکستان نے جو اپنی ٹیکنالوجی رکھی ہے، دیکھیں رافیل جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جس کو کہتے ہیں نا، ریڈار کے اوپر وہ نظر نہیں آتا.
لیکن پاکستان کے پاس بھی ایسی ٹیکنالوجی کے ریڈار تھے کہ پاکستان کو نے نہ صرف اس کو ڈیٹیکٹ کیا، اس کو دیکھا، بلکہ اس کو ٹارگٹ لاک کیا. تو اس پر جو ہے وہ پھر پیچھے بھاگے ہیں، یعنی آئے ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو تو پتہ نہیں چل رہا. یعنی پچھلی دفعہ جب ایک رات اس طرح کی موومنٹ ہوئی ہے اور ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گویا ہم ان کو نظر بھی آ سکتے ہیں، تو وہ اس چکر میں مارے گئے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ یہ طیارے تو یہ تو نظر نہیں آئیں گے. تو گویا جو رافیل جس مقصد کے لیے ایک بہت بڑی توپ سمجھا جا رہا تھا اور ایک ایسی چیز سمجھا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کے اوپر انڈیا کو برتری حاصل ہو جائے گی، وہ برتری تو کیا حاصل ہونی ہے، رافیل اپنی جو مطلوبہ کارکردگی ہے وہ بھی نہیں دکھا سکا. تو یہ کہنا کہ توپچی لڑتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے. یہ بات ایک کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ توپچی لڑتا ہے، لیکن ٹیکنالوجی جو ہے توپ بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے. اور پاکستان نے الحمدللہ سارے اپنے نامساعد حالات کے باوجود اپ ٹو ڈیٹ ٹیکنالوجی رکھی ہوئی ہے اور اس کا درست استعمال بھی پاکستان نے کیا ہے، اور اسی وجہ سے رافیل جو ہے وہ پھر گرا. دیکھیں آپ جو بات کر رہے تھے کہ اس کی حفاظت وغیرہ کے لیے انہوں نے لیمو وغیرہ چھڑکے اور یہ سندور بھی کہتے ہیں لگایا اس کے اوپر. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہندوؤں کا جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق گویا اس کو وہ کلچر سے جو ہے وہ روشناس کروا رہے تھے کہ ہمارے کلچر کے مطابق ایک ایڈجسٹ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب لگتا ہے ان کا یہ کلچر ہی پھر لے ڈوبا ہے. وہ اگر فرانس کے مطابق چلتا تو ٹھیک رہتا، تو انہوں نے جب اپنے کلچر میں ڈالا تو کلچر تو یہی تھا ان کا. تو بہرحال جی رافیل کا گرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور یہ صرف ایک طیارے کا گرنا نہیں ہے، ان کی پوری ٹیکنالوجی کی ایک یعنی ان کا انہدام ہے. دیکھیں نا جی وہ کمپنی کے شیئرز گر گئے، پوری ٹیکنالوجی کا انہدام ہے. اور جو گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے جو سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اوپر کوئی کسی طرح کی برتری حاصل کر لی ہے اپنے رافیل لینے کے بعد، وہ سارا ان کا دعویٰ بھی دھرے کا دھرے رہ گیا. اور پھر وہ جو پیچھے کمپنی تھی اس تک یہ جو ایسے شاکس پہنچے ہیں جو کمپنی تک بھی پہنچے ہیں، اور سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ایک پاکستان کی اس درست نوک کی وجہ سے کہ پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی کا درست استعمال درست وقت پہ کیا اور وہ درست ٹارگٹ لگا. ڈاکٹر صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے بلکہ تسلی دی ہے فرانس کو کہ نہیں تمہارے رافیل کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے کیپٹن جو پائلٹ چلا رہے تھے ان کا مسئلہ ہے، تمہارے رافیل تو ٹھیک ہوں گے. ڈاکٹر صاحب دوسرا اہم پہلو جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ رات جب کوئی 12:30 کے بعد اور 1 بجے کے دوران یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو ایک تو اتنی جگہ سے حملہ ہو جانا اچانک، لیکن قوم کا ڈاکٹر صاحب اس کے جذبات، اس کا مورال وہ دیکھنے والا تھا. یعنی لوگ ویڈیو سامنے آئی ہیں، ایک ویڈیو جو بہاولپور سے سامنے آئی ہے اس میں ظاہر اپنے موبائل سے کوئی بنا رہا تھا ہمارا شہری، تو وہ بنا رہا ہے اور گرا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کیچ ہو گئی ہے ویڈیو. یعنی ایسے نارمل حالات میں جیسے وہ کسی پھولوں کی ویڈیو بنا رہے ہیں یا کسی، حالانکہ یہ جنگ ہے. اور اس کے بعد ہمارے معمولات جو زندگی ہیں یا سوشل میڈیا سے ہم دیکھتے ہیں، یا آپ بھی ابھی آئے ہوں گے ظاہر ہے اسٹوڈیوز تک پہنچے، میں بھی آیا ہوں، ہم دیکھ رہے یعنی قوم کا مورال اور جذبہ. بلکہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیے کہ جہاں انہوں نے میزائل مارے ہیں اور ہمارے کچھ دوست ہمارے شہری شہید ہوئے ہیں، وہیں بہت بڑے جنازے ہو رہے ہیں اسی جگہ پہ، حالانکہ ان کو پتہ ہے یہ ٹارگٹ ہو چکا ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. بلکہ اس مسجد میں لوگوں نے تہجد کی نماز ادا کی ہے، اذان ہوئی ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب یعنی ہے کوئی یعنی مثال ایسے مورال کی کہیں ملتی؟ دیکھیں اس میں ایک تو مورال اپ ہونا بڑی اچھی بات ہے، اور لوگوں کا ہر اعتبار سے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھنا، اور پھر جنگ کے عین دوران گویا جنگ ہی تو ہے، جنگ شروع ہو گئی، اور اپنے حواس کو جو قائم بھی رکھنا اور پوری طرح سے اس کا درست اور سنجیدہ اظہار بھی کرنا، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. اور اس کو کہنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کا مورال بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا زیادہ مسلمان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ جنگ کے حوالے سے بے فکر ہوتا ہے. ضرورت جس چیز کی ہے وہ اس کی نیت اچھی ہو، اس کے اخلاص اچھا ہو، اور اگر یہ اخلاص ہے، نیت ٹھیک ہے، تو مسلمان مومن کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جنگ کے اندر کام آ جائے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ تو کہتا ہے کہ اگر مجھے شہادت مل جائے تو اور کیا چاہیے. اور پھر خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ جنگ کے حوالے سے تو جو غزوہ ہند کی جو
دو روایتیں ہیں ان کو بار بار وہ بھی بہت حوصلہ دیتی ہیں، بہت حوصلہ دیتی ہیں اور بار بار سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ فرماتے ہیں کہ میں اگر اس میں ہوں تو میں تو سارا کچھ لگا دوں گا اس کے اوپر. تو یہ جو سارا کچھ لگا دینے کی بات ہے کہ میں اس میں لگا دوں اور میں اس میں شہید ہو جاؤں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا ہے تو پھر اس وعدے پر ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدے سے سچا وعدہ اور کسی کا نہیں. اور اگر یہ غزوہ ہند وہ ہے جو کہ یقیناً ہے انشاءاللہ، تو اس میں پھر ہر مسلمان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس میں کام آ جائے. اور یہ جو شہادتیں ہیں یا شہید ہو جانا ہے، پھر ان کو یہ مغموم بالکل نہیں کرتا، بلکہ یہ ان کو مزید حوصلہ دیتا ہے کہ یہاں اگر ہم بچ گئے تو بھی ہم غازی ہوں گے، اور اگر ہم کام آ گئے تو ہم شہید ہوں گے. اور قرآن حکیم کی آیت میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑا اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، بالکل درست فی سبیل اللہ لڑا اللہ کے لیے ہو، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے پھر وہ قتل ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے وہ غالب آ جائے، دونوں متضاد نتائج ہونے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو اجر عظیم دے دیں گے. تو یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک ایمان کا یہ بہت بڑا جذبہ کار فرما ہوتا ہے جس سے مورال بلند ہوتا ہے. پھر لوگ اپنے طاقت نہ ہونے کے باوجود، اپنے قوت اور اپنے وسائل اور ذرائع نہ ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. اور دوسرا بہرحال جو پاکستانی فوج کی جو مہارت ہے اس کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اعتماد ہے، اور لوگ آرام سے سوئے رہے، لوگ آرام سے تہجد نمازیں پڑھتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور یہ اعتماد بہرحال ہے. چاہے ہمارے اندرونی اختلافات بھی ہوں، اور ان سارے اختلافات کے باوجود پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستانی فوج کی مہارت کے اوپر یہ اعتماد ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے ہمارے محافظ موجود ہیں، اور وہ ریٹیلیٹ بھی کریں گے، ہمارا دفاع بھی کریں گے، اور دفاع ہمارا مضبوط ہے. اس لیے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں خوشی سے اور اعتماد کے ساتھ وہ سوئے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جنگ کے حالات ہیں، اور آپ نے بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ نیت اگر ہماری ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب ہماری نیت ٹھیک رہے، ہماری تیاری رہے، قلبی تیاری، روحانی تیاری، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جنگ ہی کی کیفیت ہے. ایک حملہ ہو چکا ہے، اس کا جواب دیا جا چکا ہے، قومی سلامتی کی میٹنگز ہو رہی ہیں، یہاں کے سکولز میں بھی بچوں کو چھٹیاں ہیں، وہاں کے سکولز میں بھی بچوں کی چھٹیاں ہیں. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب کہاں سے کیا ہو، اگلا مرحلہ کیا ہو. تو ڈاکٹر صاحب ایسے وقت میں ہمارا ایمان، ہمارا مورال، فوج پہ اعتماد، لیکن ذاتی طور پر، اندرونی طور پر ہماری نیت اور تیاری کس طرح کی رہنی چاہیے ان دنوں میں؟ روحانی اعتبار سے ہم کیا پڑھتے رہیں، ہم کیسا اپنا محاسبہ کرتے رہیں، تاکہ اللہ کو معلوم ہے حالات کیا ہیں. تو اگر ہمارا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور جس جنگ میں ہم چاہتے ہیں ان نظریات کی وجہ سے کام آ جائیں، تو کس کیفیت میں ہم کام آئیں؟ دیکھیں اس کے لیے قرآن حکیم کی وہ آیت اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا ذکر ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر بھی کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی کبھی تمنا نہ کرو، لیکن اگر کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو فصبروا، پھر تم نے ڈٹ جانا ہے، اور پھر وہ ڈٹنا ہے، اور پھر یہ سمجھنا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، پھر آپ نے ڈٹ جانا ہے اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے. کیا مطلب کہ اس کے بعد محاذ میں ہے، جو بھی جنگ ہوگی، جس طرح کا بھی محاذ ہوگا، آپ سمجھیں کہ آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ سارا معاملہ ہے جنت کی طرف لے جانے والا. یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کو ایک جذبہ دیتی ہیں، ایک مسلمان کو ایک تیقن اور ایک اعتماد آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم اگر شہید بھی ہو جائیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور مسلمان جو ہے وہ شہادت کو اپنا ایک بہت بڑا، اس کی وجہ یہ ہے، اپنا بہت بڑا ٹارگٹ سمجھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اگر ہم شہید نہیں بھی ہوئے تو مرنا تو پھر بھی ہے، مر کے اللہ کے دربار میں پھر بھی ہم نے پیش ہونا ہے. تو اگر ہم شہید ہو جائیں گے تو شہادت جنت کی طرف سب سے زیادہ مختصر رستہ ہے. تو جب مومن یہ سمجھتا ہے کہ شہادت سب سے زیادہ شارٹ کٹ ہے جنت کی طرف، تو پھر اس کو تو بالکل یعنی وہ مورال جس کو آپ کہتے ہیں مورال بلند ہے، تو وہ اصل میں ایمان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جو مسلمان کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو کوئی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے
کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتماد کی بات کی تو قرآن نے کہا کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، یہ وقتی ضرورت ہے، آپس میں کوئی اختلاف نہ کیا جائے، اور پھر یہ بھی اختلاف کرنے سے جو ہے تمہاری کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اس لیے اپنی طاقت مجتمع رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرنا بہت زیادہ، لہٰذا اللہ کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمازوں کا خیال رکھیں، باقاعدہ نمازیں، دعائے حاجت پڑھیں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اور ہر وقت ذکر اور کرتے رہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ یہ اگر پوری قوم دعائیں کر رہی ہوگی اور اللہ کا ذکر کرتی رہی ہوگی تو یہی وہ رہنمائی ہے قرآن کی کہ جنگ کی صورت میں ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہی کرنا چاہیے، اور خبروں کے اعتبار سے افواہوں کے اوپر کبھی کان نہیں دھرنا، اور خواہ بہت سارے افواہیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، فلاں نہیں ہوا، فلاں ہوا، اور جیسے ہزاروں اکاؤنٹس فیک اکاؤنٹس میں کہاں سے ڈیل ہو رہے ہیں، تو کسی کی بات پر اعتماد نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 83 کا حوالہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی دیا تھا کہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی امن کی یا خوف کی خبر آتی ہے تو لوگ ایسے پکڑ کے اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کو نشر کرتے ہیں۔ نشر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے اولو الامر کی طرف، اور اولو الامر وہ ہیں جو معاملات کی تحقیق کرتے ہیں، جن کے ذمے ہے معاملات کی تحقیق کرنا، جو ہمیں اطلاع دیتے ہیں، لہٰذا جو ہمیں اطلاعات دے رہے ہیں اس اولو الامر کی اطلاع کے اوپر جو ہے وہ اپنا پورا اعتماد رکھنا ہے، اور اس اعتبار سے افواہ سازی کی طرف بھی دھیان توجہ نہیں کرنا، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا بالکل صحیح۔ ناظرین، دو محاذوں پر ہمیشہ جنگ لڑی جاتی ہے، فوجی ویپن کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم گھروں میں ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا روحانی جائزہ لینا ہے، دعا کرنی ہے، ذکر زیادہ کرنا ہے، اور یہ جو بہت بڑا اصول ہے کہ اس موقع پر افواہوں سے قوموں کا مرال بھی گرتا ہے اور افواہوں سے قومیں شکست بھی کھا جاتی ہیں، تو مصدقہ ذرائع کی طرف دیکھنا ہے، ہر چیز شیئر نہیں کرتی۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، جو سچویشن اب تک ہو گئی، اب $1 ملین کویسچن یہ ہے کہ آئندہ پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، مزید بدلہ لے گا۔ ایک طرف ڈاکٹر صاحب صورتحال یہ ہے کہ دنیا ساری رابطہ کرنا چاہ رہی ہے پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی، اور ان چاہتے ہیں کہ حالات مزید کشیدہ نہ ہوں، نارمل حالات ہوں، مزید جنگ کی طرف نہ جایا جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ سارے حالات اور سینیریو آپ یقیناً فالو کر رہے ہوں گے چیزوں کو، کہ ایک چیز اس میں ضرور دیکھی جا رہی ہے۔ رات بھی ISPR نے جو بات کی، یعنی دو چیزیں تھیں اس میں، ایک یہ کہ کارروائی شروع ہو چکی ہے، زمینی بھی اور فضائی بھی، اور ایک یہ تھا کہ ہم وقت کا تعین کریں گے اور ہم مواقع دیکھیں گے اور پھر ہم بدلہ لیں گے۔ وقت کا انتخاب ہم خود کریں گے، وقت کا، موقع کا یا جگہ کا انتخاب ہم خود کریں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب۔ آج کی جو ہماری قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں دو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک یہ آئی ہے کہ یہ کیا گیا ہمارے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو دیکھے، ہمارے معاملات یہ تھے لیکن ادھر سے یہ کیا گیا اور ہم نے یہ کر دیا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ مزید کچھ کرتا ہے تو ہم کریں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ جو ہماری ہسٹری ہے پاک فوج کی اور انڈیا کی، باہمی ہماری جنگیں بھی ہوئی ہیں، ہماری کشیدگی بھی ہوئی ہے، تو اس میں، اس کے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں، پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان جب پچھلی دفعہ بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد ہمارے DGI/SPR نے کہا تھا کہ ہم اس جگہ سے آپ کو ماریں گے کہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہی ہوا، بڑی دھیمی سی اور یعنی آہستہ سے دھیمی سی آواز میں بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم نے ایک فکرہ کہا تھا کہ ہم جب ہم ماریں گے تو پھر آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کہاں سے مارا۔ ڈاکٹر صاحب، ISPR کی طرف سے اس دفعہ جو معنی خیز جملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وقتی خوشی بھارت لے لے، مستقل غم پھر ہم دیں گے۔ مستقل غم ہم دیں گے۔ اب اس لیے جو ہے نا، جو اس کے بعد پھر 2 دن بعد ہی پاکستان نے ان کے 2 طیارے مار گرائے، اور پھر ابھی نندن والا واقعہ ہوا، تو اس سے جو بات سمجھ آتی ہے پاکستان کی تاریخ تو یہ ہے کہ پاکستان بدلہ لے گا۔ ایسا ہوتا نہیں، اصل میں قوموں کی زندگی میں یہ مواقع بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح سے چھوڑ دیا جائے اور بدلہ نہ لیا جائے
تو اس پر پھر قوموں کے اوپر پورے بڑے تاریخی اثرات ہوتے ہیں، اور ان تاریخی اثرات سے یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس طرح انڈیا نے ایک مہم جوئی کی ہے، اور انڈیا نے ایک فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور پاکستان نے پھر اس کے جواب میں کیا کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب یعنی اس طرح کے مواقع پر قوموں کی نفسیات پر صدیوں تک کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کی تاریخ ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ عام طور پہ دیکھیں، پاکستان نے پچھلی دفعہ جب وہ واقعہ ہوا تھا، جب 2 جہاز گرائے ہیں، تو اس میں پاکستانی ایئر فورس نے وہاں ان کے جو ٹارگٹس ہیں وہ لاک کیے تھے، اور ٹارگٹس لاک کر کے ان کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ اپنے میزائل جو ہیں وہ ایک خالی جگہ پہ پھینکے تھے، صرف ان کو بتانے کے لیے کہ ہم یہ کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کیا۔ تو گویا اس حد تک تو پاکستان نے سنجیدگی کا ڈاکٹر صاحب مظاہرہ اس کیا۔ دفعہ بھی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے 5 گرائے ہیں، ہمارے نشانے پر 10 اور تھے لیکن ہم نے چھوڑ دیے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اچھا، یہ بہرحال یہ اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، جنگی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ دشمن کو اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، یہ تو نہیں ہے، یعنی یہ بھی میچورٹی ہے۔ یہ بھی میچورٹی ہے۔ جنگ جو ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ہمارا نقصان کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کا نقصان کریں گے، لیکن اس کا نقصان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، ہم صرف ان کو اس بات کا مزہ چکھانا چاہتے ہیں جتنی انہوں نے ہمارے اوپر، جس طرح سے ہمارے اوپر انہوں نے چڑھائی کی ہے، انہوں نے خواہ مخواہ ایک زیادتی کی ہے، اور اس زیادتی کی جو اس مہم جو ہے کہ ہمیں ان کو جواب دینا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اور پھر پاکستان نے ایسا ہی کیا اور ان کے 2 جہاز مار گرائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر اس کو ان کے 2 جہاز کسی کو بھی کچھ نہ کہا جائے، ایسا بھی تو نہیں ہے نا۔ تو پھر پاکستان نے بہرحال اپنا پورا سنجیدگی کے ساتھ اس کا بدلہ لیا، اور بدلہ لینے کے بعد ان کا پائلٹ بھی ان کے حوالے کر دیا کہ لیں اپنے پاس رکھیں۔ وہ عجیب و غریب قوم ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنا سب سے بڑا نشان دیا۔ اب اندازہ کریں کہ جو شخص جو ہے وہ اپنا جہاز تباہ کروایا ہے اور پکڑا گیا ہے، اور ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے کہ ٹی از فنٹاسٹک اور سارا کچھ، ہاں جی، اور اس یہ تک کہتا ہے کہ مجھے وہ انہوں نے مارا پاکستانی شہریوں نے تو فوج نے آگے بچایا۔ یعنی یہ بیانات تو ریکارڈ پہ اس کے، اور یہ آپ بیانات دینے کے بعد بہادر کہہ رہے ہیں، یہ یعنی معیار ہے آپ کے ہاں ایک ہیرو کا، ایک ہیرو کا یہ، اور اس کو ہیرو کل کو بھی ہیرو وہی بنے گے جو اس طرح کا کام کروا کے رہیں گے، کام کریں گے۔ یعنی آپ اپنی قوم کو یہ سبق دے رہے ہیں، سیمپل سیٹ کر رہے ہیں، سیمپل سیٹ کریں کہ یہ آئندہ بھی جو اس طرح کرے گا ہم اس کو ملک کا سب سے بڑا انعام دیں گے اور سب سے بڑا نشان دیں گے۔ تو بہرحال اس ساری تاریخ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، انشاءاللہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان بدلہ لے گا اور لینا بھی چاہیے۔ میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ بات نا قوموں سوشل کی میڈیا پر نفسیات بھی پر ہو اس رہی کا ہے، اثرات ہوتا ہے اور اثرات ہوتے ہیں، اس لیے پاکستان کو بدلہ لینا بھی چاہیے۔ البتہ اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ عوام الناس نے طے نہیں کرنی، اور میں نے اور آپ نے طے نہیں کرنی، نہ سوشل میڈیا والوں نے طے کرنی ہے۔ ہمیں صرف اعتماد رکھنا ہے اپنے عسکری اداروں کے اوپر، اور اپنے عسکری اداروں کو اپنا کام کرنے دینا ہے۔ وہ اپنی اسٹریٹجی سیٹ کریں، وہ اپنا وقت کا اور جگہ کا انتخاب کریں، اور جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں انشاءاللہ ان کے اوپر پورا اعتماد رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر، سوشل میڈیا پر جو بات کی جا رہی ہے نا قوم کی طرف سے، ظاہر ہے وہ بھی ایک ہمارے ایک دماغ ہے گویا کہ سوشل میڈیا بھی سوچ کیا رہی ہے قوم، وہ اس میں سامنے آتا رہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جو کر دیا وہ بہترین ہے، لیکن انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن جو ہوئی ہے اس میں جتنی ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، یہ آپ نے 5 گرا لیے ہوں یا 15 گرا لیے ہوں، یہ ان کا بدلہ نہیں بنتا۔ یعنی ہمارے شہری جو شہید ہوئے ہیں ان کا بدلہ ابھی ڈیو ہے، وہ سبق انہیں سکھانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بس سکھانا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی سول آبادی کے اوپر حملہ کر کے اس کا بدلہ لیں۔ ان کی فوجی تنصیبات پہ حملہ کر کے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، ان کی جو ان کے فوجیوں کے اوپر حملہ کر کے اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف امکانات ہیں، ہم تو سارے امکانات کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں اسٹریٹجی انہوں نے بنانی ہے، جنگ کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، تو جس کا کام ہے اسی کو کرنے دینا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر میرا خیال ہے رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ پاک بھارت کشیدگی تناؤ، اس صورتحال میں پوری قوم بلکہ پورا خطہ، دونوں ملک کے عوام ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ہاشم خاکوانی صاحب۔ آپ تجزیہ نگار ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور خاص طور پر عسکری امور پر آپ بہت گہرا
तज्ज़िया करते हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं। कुछ सवालात इस वक्त जो कौम के जहन में उठ रहे हैं उनका आपने बड़ा एक शाफी और शानदार जवाब दिया है, कॉलम लिखा है। मैं भी कोशिश करता हूं कि कुछ चीज़ें आपसे हम हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खाकवानी साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तान अपने दिफा पर बहुत नाज करता है, लेकिन पता ही नहीं चल सका और 6 मुकामात पर उन्होंने मिसाइल दागे, हमारा नुकसान हुआ, टारगेटेड उन्होंने ऑपरेशन भी कर लिया। कहाँ गया हमारा एयर डिफेंस का सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, कैजुअलिटीज हुई हैं सिविलियन, और खासतौर पे बावलपुर में तो वहाँ पे खास लोग, एक दर्जन के करीब 13-14 लोग शहीद हुए हैं, ख़वातीन भी और बच्चे भी। कश्मीर में भी और मुरीद की भी, हर जगह कुछ ना कुछ लोग, एक जगह 3 जगह, हर जगह 26 के करीब लोग शहीद हुए। तो ये एक बार नुकसान तो हुआ है और लोगों को झटका भी लगा है, शक नहीं। लेकिन इसे हम ये कहना कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल का इस्तेमाल में नहीं आया, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। असल में कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब इन्होंने हमला किया उस वक्त एयर स्पेस खुली थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कहा कि तकरीबन 56 के करीब 50 से ज्यादा फ्लाइट्स भी उस वक्त पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रही थी। जब ये एंटी मिसाइल सिस्टम को अगर ऑन किया जाए, एक्टिव किया जाए, तो फिर तो सबको रोकना पड़ता है। नहीं तो कोई भी जो त्यारा जो भी उस रेंज में आएगा 100-150 किलोमीटर की रेंज में उसका हिट हो जाएगी। ऐसा हुआ है, ऐसा ईरान भी ऐसा कर चुका है, रूस ने भी ऐसा किया कि वो जब उनका एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम चल रहा होता है तो गलती से त्यारा हिट हो जाता है। तो वो एक तो फैक्टर ये रहा कि जब उस वक्त एयर स्पेस थी और मेरे ख्याल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसे मौके पर जब बिल्कुल फ्लाइट चल रही हो उस ऑपरेशन हो। फिर दूसरा मेरा ख्याल है ये टारगेट भी ऐसे थे जो पाकिस्तान शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, रूटीन से हटके, और एक खाली जगह थी, यहाँ ज्यादा कोई अस्करी हवाले से कोई इसकी अहमियत नहीं थी, और उन्होंने अपने तौर पे एक ड्रामा करने इंडिया में, मुझे लगता है कि इन हमलों में ये जो सारे तकरीबन हमले हैं ये इंडियन की जो मिशन के लिए और मीडिया के लिए ज्यादा थे। मतलब था कि मुल्क के चूंकि पहले माजी में मरकज रहा, अब उनको पता होना चाहिए, इंटेलिजेंस को नहीं पता तो वो बहुत ही नालायक है कि वो बिल्कुल खाली है, कई सालों से वो बंद हो चुका है, कोई एक्टिविटी वहाँ है नहीं। और इसी तरह ये भावलपुर में जिस पे हमला के मदरसे में उसकी भी कोई सरगर्मी नहीं थी। लेकिन उन्होंने सारों पे जहाँ उन्होंने शो करने की कोशिश की कि ये अस्करी कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है या कोई हाई वैल्यू टारगेट है, कोई एक भी उनका वो वार तो वो सा नहीं हुआ उससे उनकी। लेकिन चूंकि नुकसान हुआ है, कैजुअलिटीज हुई हैं और बहरहाल ज़ाहिर है हमारे शहरों पे हमला हुआ है, और 71 के बाद ही पहली दफा हुआ, 71 के बाद पाकिस्तानी शहरों में इस तरह, तो वो सबके लिए बहुत तकलीफ से बात है। और खाकवानी साहब, ये फरमाइए कि पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उस पर आप कितने मुतमईन हैं? चूँकि आप एक अस्करी तजिया करते रहते हैं, ये यानी इससे हट कर के हम पाकिस्तानी शहरी हैं, एक प्रोफेशनल तौर पर देखते हुए आप उसको कितना वेटेज देते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की परफॉर्मेंस है वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। ये 5 के करीब जो त्यारे और 3 रफाल हैं, फेल त्यारे 3 उसमें गिराए गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये त्यारे रफाल जितना महंगा और जदीद त्यारा नहीं है पाकिस्तान के पास, काउंटर करने की पाकिस्तान ने कोशिश की है। ये जो J-10C ड्रैगन है, हाल एक बड़ा महंगा और बड़ा जदीद त्यारा है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का वो बड़ा एक ना मास्टर माना जाता है, और उनके पास और उनका जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और डिफेंस सिस्टम उनका बहुत जबरदस्त है, स्पेक्टर वो कहलाता है, वो बहुत दुनिया में माना हुआ है। तो उस हिसाब से 5 त्यारे गिराए हैं, तो बहरहाल कैजुअलिटीज तो हुई है। और इंडिया का ये कहना है, दावा है वो, अच्छा वो आपको पता है कि वो अपनी कैजुअलिटी, लेकिन उनका ये कहना है कि पाकिस्तान गोलाबारी से और ये जो मकबूजा कश्मीर में जो टारगेट अटैक किए मुख्तलिफ जगहों पे, इंक्रेजमेंट्स पे और बटालियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर और अब्रोड जगहों पे, चौकियों पे 15 के करीब कैजुअलिटीज वो कह रहे हैं। पायलट्स हैं जो जहाज गिरे हैं, उनके पायलट्स भी सारे तो नहीं बच गए होंगे, कोई ना कोई तो साथ ही किया होगा, जिस तरह जहाज जितना तबाह हाल देखे हमने, जो मलबे नजर आए उनके। तो कैजुअलिटीज तो पाकिस्तान ने भी जवाबन की है उनकी। ठीक, खाकवानी साहब आप क्या समझते हैं? खाकवानी साहब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान
مزید کچھ کر سکتا ہے، کرے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے اس کا امکان موجود ہے کہ یہ میرے حساب سے یہ پہلا راؤنڈ ہے، جنگ کا پہلا راؤنڈ ہے جس میں پاکستان کی کارکردگی پوری نے، پاکستان نے ان کے پیارے گرائے ہیں، جو ان کا پرائیڈ تھا اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ان کے انسٹالیشن پاکستان نے یہ کیا کہ سیویلین کو نشانہ بنانے کے بجائے ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا ہے، تو بہرحال ایک ہائی مارل گراؤنڈ تو بنتا ہے یہ۔ اور ایسا دیکھیں پاکستان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وار فل سکیل وار ہو اور پاکستان اپنے ضرب لگائے اور آپ دیکھیے گا نا ابھی تو یہ معاملہ شروع ہوا ہے، مطلب جس طرح یہ حملہ ہوا میں اب مجھے تو لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی کاروائی، جو لوگ وہاں پہ ناخوش ہیں، ناراض ہیں، شاکی ہیں کشمیری مجاہدین، تو وہ ہوں گی اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ ویسے تو پاکستان نے اب اپنے میزائل اٹیک بھی کرے گا کیونکہ عوام نہیں ہے، پاکستانی عوام اس رسپانس سے مطمئن نہیں ہے۔ جی خاکوانی صاحب بہت شکریہ، بڑے اہم بہت شکریہ، بہت اہم سوالات تھے جن کے آپ نے جوابات دیے، بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے موضوعات میں شامل تھی پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت، عالمی شخصیت، پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، جو ایک سیاستدان بھی تھے، ایک مذہبی رہنما بھی تھے، مصنف بھی تھے، بہت زیرک آدمی تھے، قومی تحریکوں میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا، رابطہ عالم اسلامی کے رکن تھے، پھر تحریک پاکستان میں آپ کے اجداد کا یعنی بڑا حصہ تھا اور آپ نے ان کے ایوارڈز بھی حاصل کیے، پچھلے دنوں وہ وفات پا گئے، پیغام ٹی وی کے پیٹرن ان چیف بھی تھے، تو ان پر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے زیادہ، لیکن یہ بڑا ایک کرنٹ ایشو آ گیا، اس حوالے سے آپ کچھ چند الفاظ اگر کہہ دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے اور اس اعتبار سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بہت بڑا نقصان ہے، اور جس طرح کی وہ شخصیت تھے اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو دوسرے پروگراموں کے اندر ہوتی رہی، اور جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زیرک اور معاملہ فہم اور پھر قرآن سے محبت کرنے والی اور عبادات اور مختلف ان کے جو معمولات ہیں اس کے اعتبار سے جس طرح کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اوپر جس طرح سے وہ تقریباً 38-40 سال کے عرصے تک امیر رہے، تو ان کا ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے یعنی مقام بنایا ہوا تھا کہ اب لگتا نہیں ہے کہ ان کا یہ گیپ جلدی فل ہو سکے گا، اور یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے اور بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ اور پھر یہ نقصان صرف اہل حدیثوں کا یا مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا بلکہ پوری امت کا نقصان ہے، جس طرح سے مختلف شخصیات آئیں اور مختلف جماعتوں کے، مختلف مکاتب فکر کے، مختلف سیاسی اور دینی جماعتوں کے لوگ جس طرح سے آ کے ان کے تعزیت کرتے رہے، بلکہ بڑا زبردست جملہ کہا مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ نے، انہوں نے کہا کہ تعزیت تم جتنا میرا تعلق ان سے تھا تعزیت مجھ سے کرنی چاہیے، میں خود تعزیت کا مستحق ہوں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کی جو کیفیات ہیں کہ مختلف لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ان کو اپنا سمجھتے تھے، اور ان کا یہ گویا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ گیپ اس طرح کی شخصیات کے جانے کے بعد خلا بہت دیر تک نہیں پور ہوتے۔ اور باقی رہی بات یہ کہ ان کی جو اپنے معاملات تھے اور معمولات تھے جن کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں، وہ تو بہت ہی شاندار تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی بشری لغزشوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ جنتوں کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی شرکت کا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پیغام پاکستان، ملکی صورتحال اور پھر پروفیسر صاحب کے حوالے سے ہم نے بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور انڈیا کو دو اچھے ہمسایوں کی طرح اپنے عوام کی فلاح و بہبود پر کام کرتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگوں میں کچھ نہیں رکھا، قومیں امن سے آگے بڑھتی ہیں، لیکن جنگ مسلط کرنے کا یہ جو معاملہ ہے یہ اس خطے کو پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ ہم امن کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔